پاکستان امریکہ کو دیوالیہ کر سکتا ہے؟ Our army, which is a very, very big force. کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو پاکستان آرمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہو. میں ایک ویڈیو سن رہا تھا تو آپ کو ایک اعتراض تھا کہ جو لمز کے بچے ہیں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے سوالات اچھے نہیں کیے. آپ نے ساتھ کہا شاید ییل میں اگر بچے ہوتے تو وہ سوال وزیر اعظم صاحب سے کیا کرتے کیے ہیں انہوں نے, اس لیے مجھے پتا ہے. جیل کے بچوں نے جو کیے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے. میں یہ نہیں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا الیکشن میں اگر تاخیر ہوتی ہے تو پاکستان کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے اپنے وزیر اعظم سے, یا اس سے بہتر سوال بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ اور یہ سوال فضول سوال ہے. خیر تو اب پتہ چل گیا انہوں نے کیا جواب دینے تھے, کیونکہ وہ کسی اور بندے نے ویسے پوچھ لیا تھا. اگر ایک 25 کروڑ عوام کے جو بھی نامینیٹڈ ہی ہے نا, پرائم منسٹر جو ہے الیکٹڈ نہیں ہے, جو بھی ہے, تو ایٹ لیسٹ ہمیں خبر تو مل جاتی نا. اس وقت تو وہ ٹائم چل رہا تھا, ہمیں خبر بھی نہیں مل رہی تھی کہ پاکستان چھپا ہوا کیوں ہے اصلی کاموں سے. الیکشن از ناٹ دا بگر پرابلم ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ہی وینٹ ٹو لمز. فلسطین واز دا بگر پرابلم اینڈ ہی وینٹ ٹو لمز. ہم ابھی تک اپنے کنویں سے باہر نہیں آ رہے. نواز شریف, عمران خان از ناٹ دا پرپز آف لائف. بڑا مسئلہ ہمارے پاس تھا. ہمارے پاس اس وقت وہ اپرچونیٹی تھی کہ فلسطین کی یہ پرابلم کو ہم ملٹی بلین ڈالر, ایکچولی کلوز ٹو $1 ٹریلین کاسٹ لگا سکتے تھے امریکہ کی. ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے امریکہ کے بینکرپسی پہ لے آئیں اگر وہ واقعی جنگ کرنا چاہتا ہے تو فلسطین کی. پاکستان امریکہ کو دیوالیہ کر سکتا ہے؟ اپرچونیٹی فلسطین اسرائیل میں, پیسہ تو اسرائیل کے تھج جائے گا نا بیچارے کا. $100 بلین بھی تو امریکہ کے ہی لگے نا. نہیں, آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ میں فلسطین کے ساتھ باقاعدہ عملی جنگ میں کھڑے ہو جائیں گے؟ عملی جنگ کرنی نہیں ہوتی پیسے لگانے کے لیے, عملی جنگ کی تیاری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. تھوڑا سا اگر میں سے مزید اگر آپ مشقیں کیسے کرتے ہیں ایک قوم, آرمی جو ہے جنگی مشقیں یا جنگی اسٹریٹجی جب ریویل کرتی ہے یا پیکٹ سائن کرتی ہے, چائنا اور رشیا کا پیکٹ ہے ہمارے ساتھ, کیا ہوتا ہے اس اعلان ہوتا ہے نا, ایڈورسریز کو اعلان ہوتا ہے کہ بھائی یا میزائل کا رخ ادھر کرنے سے کوئی اسرائیلی تو نہیں مر جانا. ٹھیک, سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتاتے تو صحیح کہ ہم کرنے لگے ہیں کچھ, نہ صرف بتاتے, دکھاتے کہ واقعی یہ پاسبلٹی ہم تیار ہیں. سیکنڈلی پاکستان کو یا کسی بھی ملک کو چپ کرانے کے جو پیسے لگتے ہیں نا, وہ اس کے سائڈ والے ملکوں کے اوپر پیسے لگا کے کرتے ہیں بزی کرنے کے. انڈیا کو جتنا فنڈ جاتا ہے پاکستان کو بزی کرنے کا, وہ کاکڑ صاحب کو نہیں پتا ہوگا مگر آرمی کو پتا ہے کہ بھائی دس از خالی کوئی ایک ملک تو نہیں ہے اس پورے خطے میں. سو اف آور آرمی وچ از اے ویری ویری بگ فورس, کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو پاکستان آرمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہوگا, امریکہ والے تو نہیں کرتے. تو جب ان کو پتا ہو کہ یار ہاں اگر پاکستان آرمی کہیں حرکت کر رہی ہے تو نیچرلی 3-4 اور ملک ہیں جو کہ پیچھے سے اس طرح کا دلاسا دے سکتے ہیں. حالانکہ عوام کا دلاسا ہے انہیں, بٹ عوام پریشر ڈال نہیں رہی, اور فوج ہو یا سول ہو وہ یہ دیکھتی ہے کہ بھائی اب عوام کا پریشر ہے ہی کوئی نہیں. یہ وہ ہیں گاؤں والے جن کے اوپر چاہے وہ کوئی رنجیت سنگھ ہے یا گبر سنگھ ہے, انہوں نے غلامی کرنی ہے, کوئی فرق تو پڑتا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی عوام بہت زیادہ نکل آتی سڑکوں پہ, صرف نکل نہیں آتی. مجھے جو ابھی آپ لمز کی بات کر رہے تھے, میں تو خیر اس طرح سے تو آگے کوئی اور بات ہے. آپ نے کہا کہ بڑا سوال یہ تھا, مین سوال یہ تھا کہ روک کیا رہا ہے. ایک سوال ہی تھا اس وقت جب فلسطین کہ رہی پاکستان روک کیا چیز روک رہی ہے آپ کو یہ کرنے سے؟ جی, فلسطین میں ڈائریکٹ انٹرونشن سے پاکستان کو کیا چیز روک رہی ہے؟ مجھے پتا ہے اس کا آنسر کیا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ یار ہماری اکنامک سچویشن ایسی نہیں ہے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, فیوچر سینکشنز سو آن سو فورتھ. ہمیں آنسر پتہ ہے ان سب کے, سمجھ رہے ہیں. مگر سوال الیکشن کا سوال تو ہو سکتا تھا. سوال کیا گریبان پکڑنا چاہیے ہمیں تو ان لوگوں کا سوال پوچھنا ہے. ایک تو مرغا چلتا ہوا خود دڑبے میں آ گیا, آپ نے پھر بھی جانے دیا اس کو. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن یہ کوئی چیز نہیں تھی. یہ تو بہت سیکنڈری ایشو ہے. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشن پاکستان میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس کا صحیح جواب مل جائے الیکشن کا؟ جی, وہ بھی کاکڑ صاحب نے دینا ہے, ان کو تو خود بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے نا, اس کا ڈیسیژن تو ہے ہی نہیں نا یہ. لیکن وہ وزیر اعظم بھی قوم کا چیف ایگزیکٹو تو وہی ہے نا, چاہے وہ اس وقت نگران ہے. سمجھ لیں الیکشن کا سوال پوچھ لیا تو جواب ملا اس کا. جواب کچھ نہ کچھ تو دیے ہی ہے نا. وہی نا, جو اصلی سوال ہے اس کا جواب نہ دینے کے پیچھے بھی ہمیں جواب مل جاتا نا.
کہ فلسطین کے پیچھے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, ہمیں بتائیں, چپ کیوں ہیں. عوام اس وقت پوری طریقے سے فورس لگا رہی ہے, بٹ لمز واز ناٹ ایون وریڈ نا. لمز کا جو ڈیموگرافک کٹ ہے نا, جو اسٹراٹا بولتے ہیں, جس اسٹراٹا میں لمز ہے ان کا یہ پرابلم, ان کو فلسطین بتاؤ, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہونا فلسطین کا دارالخلافہ کیا ہے. دے ڈونٹ ایون نو وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. سمجھ لیں ایگزسٹ بھی کرتا ہے تو وہ اینجلینا جولی کی طرح بچے اڈاپٹ کرنے کا سوچ رہے ہوں گے ان کے گھر والے. See, the real problem of Palestine is a religious problem. جب تک ہم اس کو قرآن پاک کے اور توریت کے کلیش کی طرح نہیں دیکھیں گے, سمجھ رہے ہیں. اچھا, آپ اسے ایک مذہبی معاملہ سمجھتے ہیں؟ میں جی, اور میں اور بینجامن نیتن یاہو دونوں, جی ہم دونوں, جی ہاں. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں تو یہاں سے آواز اٹھتی ہے یہ انسانی المیہ ہے. ہمارے یہاں کہاں سے ہے یہ, کون سے ہمارے یہاں ہے؟ ہمارے یہاں سے دفتر خارجہ سے جیسے جب بیانات جاری ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں نا. وہ پھر وہ ہمارے ہاں سے ایسے لوگ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ اصلی ہمارے ہاں ہیں. جن لوگوں کو اسلام کا کچھ نہیں پتا وہ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, وہ ایسے ایوانوں میں بیٹھ کے پھر کہتے ہیں تو ہیومینیٹیرین ایشو ہے. ویسے آپ نے تو یہ کمال تجویز دی. میں تو چاہوں گا کہ آپ یہ ریٹن میں لکھ دیتے آرمی چیف کو کہ یہ اس وقت ہمیں کوئی چیز کیوں روک رہی ہے, کون روک رہا ہے ہمیں, اور آپ کی آواز سنی بھی جاتی ہے. بائی دا وے ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں پہ, میرا نہیں خیال ابھی کچھ سال لگیں گے, واللہ العالم, اللہ کو پتہ ہوتا ہے. میری آواز ابھی نہیں سنی جاتی, نہیں سنی جاتی. میری تو آواز لڑکوں تک نہیں پہنچ رہی جو یونیورسٹی کے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ مطلب ہے کہ نہیں, میرا محاورہ سمجھنے کی کوشش کریں. سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک somebody seriously unless that somebody, اردو میں بتاتا ہوں, میری پوزیشن پہ یا میری پوزیشن پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو سیریس نہ لینے کے پیچھے جو نفسیات ہے میں اس کو سمجھتا ہوں. وہ کیا نفسیات؟ کیونکہ دیکھیں جس طرح کے ٹیگز لگانے ضروری ہوتے ہیں نا ایک عام عوام کو, عام عوام میں کوئی ایسا ڈیروگیٹری لفظ نہیں یوز نہیں کر رہا کہ جاہل عوام ہے, مگر لٹریسی کتنی 18% ہوگی ہماری. تو زیادہ تر لوگ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, زیادہ تر لوگوں کو تو اردو بھی نہیں سمجھ آتی پاکستان میں, تو یہ حالات ہیں. تو مجھ جیسے بندے کو یونیورسٹی کا یا یوتھ لڑکا لڑکی یا 30s میں اس وقت جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ سن رہا ہے, وہ 50s میں جا کے 40% پاور اور پکڑے گا, کیونکہ زیادہ بتا رہا ہوں اس سے کم ہی پکڑے گا. مجھے پتا ہے جس ڈیموگرافک نے پاور پکڑنی ہے وہ اس کی پرابیبلٹی ٹو لسن ٹو اے پرسن لائک می ذرا کم ہوتی. جن لوگوں کی زبان, جن لوگوں کو تڑپ ہے اور اللہ رسول کا پتہ ہے, جن لوگوں کو یہ فلسفہ بھی سمجھ آ رہا ہے, وہ جب میری بات سنتے ہیں اس ڈیموگرافک کی پرابیبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ ان دا فیوچر بڑی کم ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کی پرابیبلٹی زیادہ ہے ان کو شروع سے ہی دین کا اور اس طرح کا فلسفہ دیا ہی نہیں جاتا. وہ واقعی فلسطین کو ہیومینیٹیرین پرابلم ہی سمجھیں گے. وہ اور چلی کا صدر, وہ اور موناکو کے شہری, میں سمجھ سکتا ہوں موناکو کے شہری ہیومینیٹیرین پرابلم سمجھے اور اسلام آباد کا سمجھے, اور یہ ایک برابر ہو جائیں تو پھر مجھ جیسے بندے کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہوا. ادھر تو مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے, ادھر کیا مسئلہ ہے. مطلب نام بھی تمہارے محمد, علی, عمر, ابو بکر, اور تمہارے کام پیٹر اور فرینک والے جو کہ موناکو میں رہ رہے ہیں, پیسے بھی ان کے پاس بلینئر, تم غریب. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ غریب بھی, دیسی بھی, مسلمان بھی, اور فلسفہ اتنا گورا. یہ امتزاج پہلی دفعہ. ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ اس وقت تو آپ کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں, آپ وہاں پہ کیا کر لیں گے؟ آپ کے تو چاروں طرف کیا بنا ہوا ہے, ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ بالکل ہمارے حالات بہتر ہیں یا حماس کے؟ ہمارے بہتر ہیں ان سے. تو وہ بغیر حالات کے لڑ پڑے ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے, بغیر کسی حالت کے اور حالات کے, اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ہمارے حالات کا سوچیں ذرا کیا بات کر رہے ہو. نہیں ہمارے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے تو اس کو اب کمپیریزن میں ڈال دیا نا. کمپیریزن ہے نا, کیونکہ دیکھیں آپ کے بالکل ساتھ والے گھر میں آگ لگ جائے, آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے یار میرے تو اپنے حالات ٹھیک نہیں, میں کیا کروں. آپ نے اپنے اندر سے آپ کو چھوڑیں کسی اور, آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور ہمسایہ یہ بہانہ کرے کہ سر میں آپ کو کیسے بچاتا, میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں, تو آپ کے اندر سے پتہ کیا آواز آنی تھی کہ تیرے حالات نہیں, تیرا فلسفہ غلط ہے. تو اس ٹھیک ہے آپ کی جو اسی کے مطابق ہی, تو پہلے ہمیں کشمیر کو نہیں سیٹل کر لینا چاہیے, پہلے وہ لے لینا چاہیے. کوئی آرڈر تو ہے نہیں, یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں. ہاں تو اس وقت تو ہے نہیں, آسان نہیں. آرڈر کا مطلب ہے کوئی لینئر آرڈر. اوکے, لینئر آرڈر نہیں ہے کہ پہلے یہ نہ کیا تو کشمیر نہ کیا تو فلسطین کی کوالیفیکیشن نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں, سب سے بڑا مسئلہ کشمیر نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل ہے.
دیکھیں میں اسی لیے نا اینڈ آف ٹائم کی حدیث کے اوپر اتنا فوکس. جی جی میجر پرابلم ان دا فیوچر اس خطے سے اس فلسفے کی وجہ سے آنے, اور زائنسٹ فلسفی نہیں ہے وہ, بائی دا وے کلاسیکل جوئش فلسفی ہے. زائنزم تو جوئزم کے اپنے اندر بھی ایک بیماری کی طرح ڈکلیئرڈ ہے. جوئش فلسفی کے اندر زائنزم اپریشیٹڈ آئیڈیالوجی نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. اینڈ ہمارا اس خطے کے اندر جو بڑا مسئلہ آنا ہے وہ گریٹر اسرائیل کا زائنسٹک ڈریم نہیں ہے, وہ گریٹر اسرائیل کا جوئش انقلاب ہے. ٹھیک ہے, دجال زائنسٹ نہیں ہے, ہمیں بھی پتا ہے دجال زائنسٹ نہیں ہے, ہمیں سب کچھ پتا ہے دجال کا, اس میں زائنزم کی کہیں سے بھی کوئی ٹریسز نہیں مل رہی, مگر جوئزم کا پورا وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے. سو آپ سوچیں کہ مسجد اقصیٰ, بینجامن نیتنیاہو, فلسطین, دس بیکمز اے لٹل ٹو مچ آف اے پرابلم. ہمارے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دس بیکمز دا سینٹر اسٹیج نو میٹر وچ اینگل یو لک اٹ فرام. جس مرضی طریقے سے دیکھیں, دینی بندہ جس کو ہلکا سا بھی فہم ہے, جس کو تھوڑا سا اسکیٹالوجی کا بھی پتہ ہے, جس کو ان سسٹمز کا بھی پتہ ہے جو کہ یورپین انسٹالڈ ہیں یا امریکن انسٹالڈ ہیں, اور ایک مسلم فلسفے کا بھی علم ہے اس کو, تو وہ تو کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ دنیا میں اس وقت کہیں اور کوئی اور مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہاں یہاں پہ وہ جو اس کو سیریس نہیں لے رہا کہ نہیں اس کے علاوہ بھی وہاں پہ بھی مسئلے ہیں. مطلب انڈونیشین سوچیں کہ ہمارے تو لوکل مسئلے نہیں حل رہے, تو ہر علاقے میں اپنا اپنا مسئلہ ہے. ہمارا کشمیر ہے انڈونیشیا میں, ایسٹ ٹیمور, بلکہ اب تو خیر امریکہ کا صوبہ ہے وہ, تو اب ایسٹ ٹیمور تو ختم, مگر اب اور اب انڈونیشیا میں تھا تو ان کے جو اس وقت کے مسائل تھے وہ کچھ خیر اس وقت سمجھ رہے تھے کہ وہ اس وقت پیک پہ چلے گئے ہیں مسائل ان کے, سوشل ڈس آرڈر چل رہا ہے. سوڈان کے اپنے مسئلے ہیں, تو موراکو کے اپنے مسئلے ہیں, لیبیا ابھی تک نہیں سیٹل ہو سک رہا, ہر ملک کے اپنے اپنے مسئلے ہیں. So, but this has been the center point of Muslim mindset, regardless جہاں پہ اسرائیل تھا بھی یا نہیں تھا. مسلم مائنڈ سیٹ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں پہ ہی سب کچھ ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے, تو وہیں پہ سب سے بڑا بم آ کے لگ گیا. مطلب یہ تکا تو نہیں لگا کہ جو ہمارا سینٹرل پوائنٹ تھا وہیں پہ یہودیوں نے آ کے سب سے پہلے ایک وائرس ڈال کے پوری کی پوری بیماری پھیلا دی, اور اس کے اوپر بھی چھپی ڈھکی بات نہیں کی. انہوں نے اوپن کہا کہ ہمارا پرپز ہے, یہ پرومس لینڈ ہے, ہم نے تو نہیں چھوڑنا. Now all of a sudden everybody's issue becomes a small issue کہ بھائی سب سے پہلے یہ والا مسئلہ حل کرو بھائی, ٹھیک ہے. اور اسی کی کوالیفیکیشن ہے. اگر پاکستان فلسطین کا مسئلہ حل کر لینا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. We are not even showing force. انگلینڈ نے کوسوو میں جب فوج ڈپلوائے کی تھی نا, تو انگلینڈ کی جو ساخت ہے وہ نیٹو کے اندر کیا تھی, یورپ کے اندر کیا تھی, وہ اس سے پہلے اس کے بعد دیکھ لیں. اور آل آف اے لگ رہا تھا کہ کلنٹن اور بش کی لیگ میں آنا چاہ رہا ہے ٹونی بلیئر, صرف اس لیے اس نے کوسوو میں چڑھائی کر دی. یو چینج دا لیگز, آپ کا پورا میکانزم بدل جاتا ہے. دنیا میں کسی اور نظام میں انٹر کرتے ہیں آپ کی بات کو کسی اور لیول پہ سیریس لیا جاتا ہے, پھر یو بیکم اے فارمیڈیبل فورس اینڈ اے بگر تھریٹ. ہم لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے کنویں میں پھنسے ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے سے ہمارے دیگر مسئلے بھی بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ خیر اگر میں ایک عام سا بھی سیاستدان ہوتا اور پاور میں ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ میں نے 50 سال کی ایمپررشپ مل جانی اگر میں نے فلسطین کے اوپر باقاعدہ کچھ انٹروینشن کر دی. اردگان برما کے اوپر کس طریقے سے انوالو ہو گیا تھا جی, کیا اس کے وہاں پہ ماموں کے بیٹے تو نہیں رہتے تھے نا, اس کے بھی تو اور مسائل ہیں ترکی میں, اس وقت بھی تو اور بھی مسائل دنیا میں چل رہے تھے. برما میں کیوں آیا تھا؟ Why did he start poking in the Burmese Muslims? He knew کہ اس وقت میری ایکوٹی کا تقاضا یہ ہے, میں جن ایڈورسریز کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہوں ادھر یہ کام بیسک بیر منیمم ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو دنیا کیسے کام کرتی ہے. ہم ہمیشہ 100 ملکوں کے اندر 100 سے زیادہ ملک ہیں, بائی امریکہ کی چھاونیاں ہیں, صرف سونا اور معدنیات اور یورینیم چوری کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اٹ شوز اے لاٹ آف فورس. ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ کی چائنا کے ساتھ اس لیول کی لڑائی, انڈیا پاکستانی کبھی 65 وار میں نہیں ہوئی. روس اور امریکہ کی ٹینشن اتنی نہیں تھی جتنی اس وقت فلپینز کے ویسٹ میں چائنا اور امریکہ کی ہے. یہ کوئی نخرہ نہیں ہوتا, صرف سیمی کنڈکٹر کی لڑائی نہیں چل رہی. تائیوان کو بچانے آئے ہیں, سیمی کنڈکٹر آپ بن جائیں گے سیمی کنڈکٹر, اور سمجھ لیں نہیں بھی بنیں گے تو اس کے پیچھے آپ پورے کی پوری اپنے ملک کو تباہ کر دیں گے, آپ اکانومی ڈاؤن کر دیں گے کہ چائنا سے پنگا لے لیا آپ نے.
سوچیں اٹس رادر سمپل. جب آپ اس طرح کی بساط دیکھتے ہیں اور شطرنج کے مورد دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ, میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا. اصل میں ہمارا نا پاکستان میں گلوبل اپرچر بنایا جاتا ہے نہیں, ہم صرف لوکل رکھے جاتے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے, یہ ماں باپ کی سازش ہے.